بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بیٹا، یہ جو ٹاپک ہے ریسورکشن اینڈ دا لاسٹ ڈے، ٹھیک ہے، یہ اس ٹاپک کے ڈفرینٹ نیمز ہمارے سلیبس میں آئے ہوئے ہیں. ایک نیم سب سے ٹاپ پر لکھا ہوا ہے، دیٹ از دا آفٹ ریپیٹڈ نیم ریسورکشن اینڈ دا لاسٹ ڈے. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ریسورکشن آر ای آ رہا ہے نا، آر ای کا پریفکس لگا ہوا ہے، تو اٹ مینس دیٹ کہ سم تھنگ از ریپیٹڈ. ٹھیک ہے، تو ریسورکشن کا مطلب دا ٹو گیو دا لائف اگین. اور لاسٹ ڈے غور سے سننا ہے، قیامت کے دن کا نام لاسٹ ڈے کیوں لکھا جاتا ہے؟ ذرا اچھی طرح سمجھنا بیٹا. عام طور پر اس کے لیے یوم الآخر کا ورڈ لکھا ہوتا ہے، اور یوم الآخر عربک میں لکھا ہوتا ہے. یوم الآخر نہیں ہے بھائی، یہ جو یوم الآخر ہے. ٹھیک ہے، تو یوم الآخر کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ ڈے. اس کے حساب سے تو ٹرانسلیشن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یوز ہوتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی یوز ہوتا ہے یوم الآخر. تو یوم الآخر سے سینس بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ یوم الآخر کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ ڈے. ٹھیک ہے، تو یہ سینس دیا جا رہا ہے اسلام میں کہ دس لائف دیٹ از گیون ٹو دا ہیومن بینگ دیٹ ڈز ناٹ اینڈ ود دا ڈیتھ. ٹھیک ہے، بلکہ ایک اور دن آنے والا ہے جس کا نام ہوتا ہے نیکسٹ ڈے، آخری دن نہیں. اور اگر ہم یوم الآخر کہتے ہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا آخری دن. باقی انسان ختم نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو لائف دی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ابھی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، میں ابھی بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بلکہ ایک نیکسٹ لائف اسٹارٹ ہو جائے گی. اس لیے یوم الآخر کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا مینی پلیسز کے اوپر. یوم الآخر کا مطلب نیکسٹ ڈے، ٹھیک ہے، اور آخر کا مطلب لاسٹ ڈے. ٹھیک ہے، اب دوسری چیز سنیے گا، تو صحیح ہونا چاہیے تھا ریسورکشن اینڈ دا نیکسٹ ڈے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کیا کریں، اب انگریز نے اسی طرح ٹرانسلیٹ کیا. بھائی یہ سی آئیز کا بھی مسئلہ نہیں ہے، انگریز نے اسی طرح اپنے لیے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اگر صحیح اسلامک کانسیپٹ کو دیکھا جائے تو نیکسٹ ڈے کا ورڈ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دنیا ایک دن ہے اور آخرت کا ایک دن ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد دا ڈے آف ججمنٹ، یوم الدین بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. یوم الدین مطلب اس دن کسی قسم کا کوئی انجسٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دا ڈومز ڈے، دا ڈے آف ارتھ کوئک اینڈ دا ریکننگ. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے یہ دن ارتھ کوئک سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا، اب اس کے کچھ اور دن نام بھی ہمارے سلیبس میں، وہ ہمارے قرآن میں بہت سارے موجود ہیں، جیسے القیامہ، جیسے الساعہ، جیسے الواقعہ، سورہ واقعہ ہے نا، جیسے القارعہ، ٹھیک ہے، سورہ قارعہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہاں ہم اتنی ڈیٹیل اس کی نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کوشچن لکھنے کے بعد پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لو بیٹا. ٹھیک ہے، اس ڈے کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا. حضرت ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بلایا، حضرت علی کو ایک دن بتایا کہ دیکھو علی، میری کچھ باتیں سنو. عزت تخذ الفیء دولا، جب یہ نشانیاں قیامت کی، غور سے سننا بھائی ایوری ون، بہت زبردست ہے یہ. اور آپ بولیں گے سر یہ تو آلموسٹ پوری ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، عزت تخذ الفیء دولا، جب لوگ گورنمنٹ کے پیسے کو، بیت المال، پبلک ٹریجری کو، عوام سے جمع کیے ہوئے ٹیکس کو اپنا مال سمجھنے لگے ہیں کہ جیسے ان کے باپ کی انہیریٹنس آئی ہے. ٹھیک ہے، تو عزت تخذ الفیء دولا، علی جب لوگ گورنمنٹ کے پیسوں کو اپنا مال سمجھنے لگے ہیں. دیکھ لیں آپ جتنے گورنمنٹ آفیسرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال کیسے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، والامانۃ مغرمہ، اور امانت لیں تو دھوکہ دینے کے لیے لیں کہ بھائی اس سے پیسے مانگ رہا ہوں، اس کو واپس تو کروں گا ہی نہیں، اس سے جو چیز لے رہا ہوں اس کو تو دوں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، والامانۃ مغرمہ، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے. والزکوٰۃ مغرمہ، والامانۃ مغنمہ، والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو کیا سمجھ لیا جائے
کہ ٹیکس اور پینلٹی سمجھ لیا جائے کہ یار کیا ہو گیا, کیوں دیں بھائی زکوٰۃ, اتنا ٹیکس تو دیتے ہیں, اس طرح سے تھنکنگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر ولبس الحریر, اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ریشم مرد پہننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, مرد ریشم پہننا شروع کر دیں, سلک کا کپڑا. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ کو پتا ہے مردوں کے لیے سلک الاؤڈ نہیں ہے, خواتین کے لیے الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. اب آپ ذرا سنیے گا میں کیا بتا رہا ہوں. اور کلچر بنا لیا جائے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, اور کلچر بنا لیا جائے گانے بجانے کے انسٹرومنٹس کو اور گانے بجانے والوں اور والیوں کو. ٹھیک ہے, ان کو آئیڈیلائز کیا جائے, ان کو آئیڈیل بنایا جائے اپنا. ٹھیک ہے, ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے, ان کو آئیڈیلائز کیا جائے, ان کے لیے پراپر کلاسز لی جائیں کہ ہم ایسے ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور ہم اتنا اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرفارم کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے, اور جو ابھی سے 100-200 سال پہلے تک 2% کے لوگ ہوتے تھے, لوگ کچھ پیسے دے کر ان کو شادیوں میں بلاتے تھے کہ بھائی یہ گانے وانے گا لو, ان کو پورے ملک کا سیلیبریٹی بنا دیا جائے اور وہ ملک کے امیر ترین لوگ ہو جائیں. یہ مطلب ہے حدیث کا وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, اور گانے بجانے والے اور والیوں کو ٹھیک ہے رول ماڈل اور کلچر بنایا جائے, اور گانے بجانے کی موسیقی کے آلات کو اپنا کلچر بنایا جائے. یہ قیامت کی نشانی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ٹھیک ہے, وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. اب آپ دیکھ لیں سارے اسکولز میں میوزک کی کلاسز بھی چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کتنی پہلے کہا تھا. ٹھیک ہے, وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. ٹھیک ہے, پھر حضرت علی کو فرمایا کہ دیکھو پھر وقت آ جائے گا کہ بیٹی ماں پر ایسے چیخے گی اور ایسے حکم چلائے گی جیسے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی مالکن کسی نوکرانی کے اوپر حکم چلاتی ہے. یہ بیٹیوں کا حال بتایا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے بیٹوں کا کیا حال بتایا. ٹھیک ہے, ادنا صدیقہ و اقصا اباہ. یہ ایک حدیث چل رہی ہے, حضرت علی کو کتنی ساری باتیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ادنا صدیقہ و اقصا اباہ. اور بیٹوں کا حال یہ ہوگا کہ دوستوں کی ویلیو بڑھا دی جائے گی اور فادر کی ویلیو کم کر دی جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ مطلب دوستوں کو وہ باتیں پتہ ہوں گی ہمارے بارے میں جو ابا کو نہیں پتہ ہوں گی. ٹھیک ہے, ابا جی سے کوئی پوچھتا ہے یار تمہارا بیٹا او لیولز کے بعد کیا آپٹ کر رہا ہے اور کون سے کالج میں جانا چاہ رہا ہے, تو ابا جی رپلائی یار پتہ نہیں ہے, کبھی اس نے ڈسکس نہیں کیا, میں ابھی فون کر کے پتہ کرتا ہوں, بتاتا ہوں تمہیں, بلاتا ہوں اسے. فون کیا تو نہیں پتہ لگا بچہ کہاں ہے, فون نہیں اٹھا رہا. بچے کے دوست کو فون کیا, ٹھیک ہے, تو وہ سب چیزیں بتا دیتا ہے کہ ہاں انکل وہ کہہ رہا تھا کہ فلاں کالج میں جاؤں گا اور یہ آپٹ کروں گا سبجیکٹس, اور یوں ہوگا وہ ہوگا, اندازہ لگائیں. ٹھیک ہے, تو اور یہ تو صرف میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ بزنس کیا کر رہا ہے, نوکری کہاں کر رہا ہے, کیا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ادنا, اور دوستوں کو سب پتہ ہوتا ہے, تو ادنا صدیقہ ہو, دوستوں کو قریب کر لیا جائے گا. وہ اقصا ابا ہو, اور فادر کو دور کر دیا جائے گا. دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں دور دور رہنے لگیں گے. ٹھیک ہے, کہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں رہ رہا ہے اور ایک ڈیفینس میں. نہیں, دور کا مطلب مینٹلی طور پہ دور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک گھر میں رہتے ہوں گے اور بتاتے کچھ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں. ٹھیک ہے, واقصا باہو. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جب یہ کچھ ہونے لگے نا, ٹھیک ہے, فرتقبوا عند ذلک ریحا حمراء. علی تم سمجھ جانا اس وقت پھر جو ہے نا بڑے تیز طوفان آئیں گے. ٹھیک ہے, وزلزلۃ والساعہ, اور زلزلے آئیں گے, اور پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مصیبتیں آئیں گی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک ورڈ بڑا حیران کن یوز کیا, ایسی مصیبتیں آئیں گی جیسے کسی ہار کو کاٹ دیا جائے نا, اس کی رسی کو کاٹ دیا جائے, ہار کی ڈوری کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کاٹ دیا جائے. جیسے ہی ہار کی ڈوری کو کاٹا جائے تو اس کی موتیاں گرنا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مصیبتیں آئیں گی جیسے کسی ہار کی ڈوری کو کاٹا جائے اور اس کی موتیاں جیسے جلدی جلدی گرتی ہیں, مصیبتیں زمین پر ایسے ہی جلدی جلدی آئیں گی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتہ لگ سکے گا کہ پہلے کون سی آئی تھی اور بعد میں کون سی آئی. ابھی آپ بول رہے ہوں گے یار سیریا میں ایسی مصیبت, اب پھر آپ بولیں گے ایجپٹ میں یہ کیا ہو گیا, پھر آپ بولیں گے پاکستان میں یہ کیا ہو گیا, پھر وہ بولیں گے کہ یار یہ غزہ کا کیا حال بنا دیا انہوں نے.
تو ایسی مصیبتیں آنا شروع ہوں گی کہ آپ پہچان بھی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے کہ پہلے کون سی آئی تھی اور پہلے کس کو سالو کرنا ہے, بعد میں کس کو سالو کرنا ہے. اور عجیب بات ہے, آپ سب نے جو ورڈ یوز کیا, اس کے بعد ہار والی ایگزامپل دینے کے بعد کہا قلقطع اللیل المظلم, جیسے اندھیری رات کا کوئی حصہ ہو جو ختم ہی نہ ہو کے دیتا ہو. ٹھیک ہے, اندھیری رات کا کوئی حصہ ہو جو ختم ہی نہ ہو رہا ہو, اور اتنی خطرناک مصیبتیں چل رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, کبھی کبھی راتیں مصیبت میں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں, ہم بولتے ہیں یار فوراً ختم ہی نہیں ہو کے دیتی. تو آپ سے نے السٹریٹ کیا کہ ایسا ہوگا جیسے اندھیری رات کا کوئی حصہ ہو جو ختم ہی نہ ہو کے دے رہا ہو. ٹھیک ہے, اچھا یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوگا, کیونکہ مسلمان جو سب جانتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جائیں گے, گناہگار ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی بری حالت اتنی ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بھر کے ادر ریلیجن والے آپس میں تمہیں قتل کرنے کے لیے, مسلمان, یہ نیکسٹ حدیث شروع ہو گئی, دنیا بھر کے نان مسلمز آپس میں ایک دوسرے سے جوائن ہینڈ کریں گے, اور جوائن ہینڈ کر کے تم پر اٹیک کریں گے مسلمانوں, اور ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے تم دسترخوان لگ جانے کے بعد اپنے مہمانوں کو بلاتے ہو. کیا مطلب, یار تھوڑا بہت تو کھا لیں بھائی, آپ کا دل نہیں چاہ رہا, آپ کی کہیں اور دعوت ہے, چلے کچھ چک کے تو چلے جائیں, یعنی کچھ تو پارٹیسپیٹ کر لیں. دسترخوان لگ گیا بھائی, اب نہ جائیں. دسترخوان لگا ہوا ہو, آپ کہیں سے مہمان اٹھ کر آ جائیں تو کتنا ان کو ناراضگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ بھی بولتے ہیں یار چلو کچھ نہ کچھ تو چک لیں. تو آپ سے نے فرمایا کہ اس طرح دسترخوان لگے جیسے لگا کر تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا, تو وہ اسی طرح بلائیں گے, وہ اسی طرح بلائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپینینز نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ اذل لقلیلون, کیا ہم بہت کم ہو چکے ہوں گے مسلمان اس وقت, کیا ہم لڑ نہیں سکتے ہوں گے, ہم اپنے آپ کو ڈیفینس نہیں کر سکتے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیرون, تم بہت زیادہ ہوگے, تم کوئی کم وم نہیں ہوگے, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن تم کیسے ہو جاؤ گے, سمندر کے جھاگ کی طرح تم بہت زیادہ ہوگے. ٹھیک ہے, جلد سے جلوس پروٹیسٹ سب کرو گے, لیکن جب تم سے کہا جائے گا ڈیفینس کرو تو نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو کتنے بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مسلمان کتنے زیادہ اس میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, سمندر کے جھاگ کی طرح کروڑوں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں سارے روڈ بند ہو جائیں گے, ساری گلیاں بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن جب ان کو بلایا جائے بھائی یہ جلسے جلوس واز ناٹ دا ریالٹی, ٹھیک ہے, وہ تو جسٹ پریپریشن تھی, اب آ جاؤ اصل کام کے لیے, سب غائب. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے ہوگے جیسے کہ سمندر کے جھاگ کی طرح. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وجہ بھی بتا دیتا ہوں, تم ایسے کیوں ہو جاؤ گے, کیونکہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. کیا مطلب, وہن کی بیماری کا مطلب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپینینز نے, تو کمپینینز کو بتایا گیا کہ وہن کی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے حب الدنیا و کراہیت الموت, موت سے دور بھاگو گے, ڈرنا شروع کر دو گے. حالانکہ مسلمان تو کہتا تھا کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اور مسلمانوں کے لیے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو ایاں ہو شہادت کے راز جن پر اے دانش, موت پہ گرتے ہیں وہ زندگی کی طرح. ٹھیک ہے, انہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی, ان کو پتا ہوتا ہے کہ موت ایک وقت پر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈر کر کیوں زندگی گزارے. ٹھیک ہے, اچھا تو نمبر ون تھنگ کہ موت کا خوف پیدا ہو جائے گا. نمبر ٹو, حب الدنیا, دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. کیا مطلب, یار یہ والا فون چاہیے, یہ والی گاڑی چاہیے, یار فلاں جگہ جانا ہے, یار گھڑی ایسی ہونی چاہیے, کپڑے ایسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شوز, یہ تو برانڈ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیا مطلب, ہم غلام بن جائیں گے برانڈنگ کے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, اور یہ فون, یہ گاڑی, یہ گھر, اسی کے چکر میں پڑے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو بچوں کو اس اسکول اس کنٹری اور اس طرح سے بھیجنا ہے, اور یوں کرنا ہے وہ کرنا ہے. کیا مطلب, ساری چیزوں میں دین کہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں ٹائم ملے گا تو تھوڑی بہت نماز یہ وہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو پھر یہ حال ہوگا جو تمہیں بتا دیا گیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو کیونکہ مقصود یہ ہے کہ قیامت تک انسان کو رکھنا ہے, مسلمانوں کو رکھنا ہے, جب مسلمان ختم ہوں گے تو قیامت آئے گی. تو اب جب یہ اتنا برا حال ہو جائے گا مسلمانوں کا کہ ہر طرف سے لوگ
جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے جب افغانستان اور عراق پر اٹیک ہوا تھا تو 52 کنٹریز نے مل کر امریکہ کے ساتھ اٹیک کیا تھا. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر؟ تو یہ آپ اس کی ایک ایگزامپل جو آپ نے بتائی تھی, یہ ایک ریفلیکشن تو آ چکی ہے. اینڈ اور دوسری ابھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, غزہ والی. اچھا اب سنیے گا دوسری چیز, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام ایسا لگے گا کہ اب ختم ہونے والا ہے, اور مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر جگہ فساد ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, حجاز مقدس کے علاوہ. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو مبعوث کرے گا, ٹھیک ہے, بھیجے گا. اس کا نام ہوگا محمد, اس کا نام, اس کے فادر کا نام ہوگا عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواتیو اسمہ اسمی و اسم ابی ہی ابی, ٹھیک ہے, اس کا نام ہوگا محمد, اس کے فادر کا نام ہوگا عبداللہ, وہ علی اور فاطمہ کی اولادوں میں سے ہوگا, اور حج کرتے ہوئے لوگ اسے پہچان لیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ ہوگا امام المہدی. بات آ گئی سمجھ میں؟ وہ ہوں گے امام المہدی. مہدی ان کا ٹائٹل ہوگا, نام ہوگا محمد بن عبداللہ, یعنی بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, ٹھیک ہے, اور خاندان بھی وہی ہوگا, علی اور فاطمہ رضوان اللہ تعالی عنہما کی اولادوں میں سے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, قیامت سے پہلے جب آئیں گے تو لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ ہمیں لیڈ کریں, ٹھیک ہے. وہ بڑے اسکالر ہوں گے, وہ بڑے گریٹ نالجبل ہوں گے, بہت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے, ان کو دیکھ کر ہی لوگ جب پہچان لیں گے ڈیورنگ حج, تو اب امام مہدی جو ہے وہ جہاد شروع کریں گے, فائٹنگ شروع کریں گے. اور عجیب بات یہ ہوگی کہ انیشلی وہ مسلمان ہی ان سے لڑیں گے, یہ کہہ کر کہ بھائی یہ اصلی مہدی نہیں ہے, نعوذ باللہ. لیکن جب ان مسلمانوں کو زبردست والی سزا ملے گی کہ وہ زمین کے اندر دھسائے جائیں گے, ان کی کچھ بٹالینز, ٹھیک ہے, پھر ان کو یقین ہو جائے گا اور مسلمان لڑنا شروع کریں گے, اور مسلمان لڑتے رہیں گے. مسلمان سیریا گین کریں گے, مسلمان ایجپٹ گین کریں گے, مسلمان ڈیماسکس گین کریں گے, اور آہستہ آہستہ سارے علاقے ساتھ دے رہے ہوں گے. اچانک امام مہدی کو بتایا جائے گا, مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ. کیا مطلب؟ مطلب the one who has been guided, rightly guided, simple. مہدی کا مطلب ہو گیا کہ the one who had been given the guidance directly from the God, ٹھیک ہے. تو rightly guided اس کے لیے صحیح ورڈ یوز ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ guided by the God ہوں گے. تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سہارا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اب مسلمان دوبارہ سے یونائٹ ہونا شروع کریں گے. جو امام مہدی آئیں گے نا تو سارے فرقے ختم, اور حضرت عیسیٰ آئیں گے تو سارے ریلیجن ختم, بس اسلام رہ جائے گا اور جوڈزم. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو اب ذرا غور سے سنیے گا, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو لڑتے لڑتے وہ ڈیماسکس میں ہوں گے, اور اچانک ان کو یہ بتایا جائے گا کہ بھائی دجال دنیا میں آ گیا ہے. تو امام مہدی کہیں گے چلو بھائی اپنا حساب کتاب سمیٹنا شروع کرو, اپنی آرمی کو کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دجال سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا, ٹھیک ہے. امام مہدی کو پتہ لگے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تھوڑی دن بعد, تو پھر امام مہدی دوبارہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایفرٹس کنٹینیو کریں گے, اور ایفرٹس کنٹینیو کرتے کرتے ایک دن عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا, جماعت کے لیے صفیں لگ گئی ہوں گی. ڈیماسکس یعنی دمشق کی کوئی بڑی جامع مسجد ہوگی, اس کا ایک مینار ہوگا, نیچے جماعت کے لیے صفیں کھڑی بھی ہوں گی. امام مہدی کے لیے لوگ امامت کا ویٹ کر رہے ہوں گے کہ امام مہدی آئیں گے اور امام بنیں گے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے اچانک امام مہدی کو کہا جائے گا کہ حضرت اوپر تو دیکھیں کون ہے, ٹھیک ہے. دیکھا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اراؤنڈ 33 ایئرز اولڈ, جیسے کہ وہ اس دنیا سے گئے تھے, جس کے لیے عربک میں ورڈ یوز ہوتا ہے الکحل کا, کوہل, ٹھیک ہے, کوہل کا ورڈ, کہ اراؤنڈ 33 ایئرز اولڈ, بٹوین 33 to 40 ایئرز اولڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, اور بالکل ینگ, بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے نہایا ہو, کیونکہ دنیا سے جب گئے تھے تو نہا کر گئے تھے, آسمانوں پر گئے تو ویسے ہی رہے, واپس آئیں گے اور ڈیماسکس کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے, 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس شان سے اتریں گے کہ لوگ دیکھتے ان کو پہچان لیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے نا تو کرسچنز بھی مسلمان ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, کرسچینٹی کنورٹڈ ٹو اسلام ہو جائے گی, اور اب ایک ہی رہ جائے گا بس, ڈیش کا بچہ دجال اور اس کے فالوورز یہودی, ٹھیک ہے. اور مسلمان اور یہودی مطلب مسلمان تو سیم ہو گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جیوز کے ساتھ لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے. اور یہ وہ وقت آئے گا
کہ جس کے بارے میں احادیث میں ہے اور آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ ایک پتھر کے پیچھے بھی یہ یہودی چھپے ہوئے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، تو پتھر بھی بولے گا ارے میرے پیچھے یہودی آ کے قتل کر مسلمان، ٹھیک ہے، درختوں کے پیچھے چھپے ہوں گے تو بتا رہے ہوں گے، درخت بول رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو بالکل صفایا کر دیں گے نا، مطلب دیکھو ایک درخت ہوگا غرقد نامی، ٹھیک ہے، جو ان کو پناہ دے گا یہودیوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عصر کی نماز کے وقت جو اتر رہے ہوں گے نا، تو حضرت عیسیٰ کو بولا جائے گا کہ حضرت اب آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، مہدی نماز تم نہیں پڑھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اس سے اور پتہ لگے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام will come and follow the teachings of Muhammad peace be upon him. He will not follow his own teachings. کیوں؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر ہیں، اور دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری بائبل پڑھ لو اور چیزیں پڑھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کی پوری لائف کے اندر آپ کو جہاد نظر نہیں آئے گا، کیونکہ فائٹنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا ان کے یہاں، ٹھیک ہے۔ اور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو سب سے پہلے فائٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور فائٹنگ از دا کانسیپٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب نے فرمایا ہے انا نبی المجاہدین، ٹھیک ہے، عجیب بات ہے کہ میں مجاہدین والا نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں مجاہدین کا نبی ہوں۔ تو اب ذرا غور سے سنیے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَرْمَةُ السَّنَامِ الجہاد، میری تو اسلام کی خوبصورتی جہاد کے اندر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کسی چیز کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو وہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے لڑیں گے کہ ہاں بھائی مسلمان ہو جا، نہیں، اگر آپ اسلام کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو اسلام ایک ایسا کلیئر میسج ہے کہ اس کے دشمن بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ دشمنی کریں گے، بات آ رہی سمجھ میں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ہو گیا بیٹا بیک گراؤنڈ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت سمرائز کر رہا ہوں، بہت ہی شارٹ کٹ مار رہا ہوں، ورنہ یہاں پہ تھرڈ ورلڈ وار اور پتہ نہیں کیا کیا احادیث کے اندر ملحمۃ الکبریٰ وغیرہ، یعنی تھرڈ ورلڈ وار، وہ گریٹسٹ ورلڈ وار، اور وہ ساری چیزیں یہاں مینشن ہے، ٹھیک ہے، میں وہاں یہاں ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ وہ یہ لکھنی نہیں ہے، بس آپ نے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا، اب ہم اصل پرپس کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھو وہ تو ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے تو دجال کو قتل کرنے کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گورنمنٹ بنانا چاہیں گے، گورنمنٹ بنے گی، اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد اچھا اب تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لڑائی شروع ہو جائے گی ایک عجیب و غریب مخلوق کے ساتھ، اور وہ ہوگی یاجوج ماجوج، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ٹھیک ہے، وہی والا جو ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے بند کیے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ نکال دیے جائیں گے، اور جب وہ نکلیں گے تو یاجوج ماجوج کی جو لڑائی شروع ہوگی، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج کے ساتھ جو لڑائی شروع ہوگی، ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر کر کے تھک جائیں گے، بہت خطرناک قوم ہوگی یہ، مطلب ان کا عجیب و غریب حساب ہوگا کہ یار جو ہے وہ جس جگہ سے گزریں گے نا، اگر وہاں پہ کوئی دریا بھی ہوگا تو سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کا پہلا بندہ جب گزرا تھا تو یہاں پہ پانی کا ریزروائر تھا، اور جب بندہ گزر چکا آخری بندہ گزر رہا ہوگا تو بولے گا یار یہ گیلا گیلا ہو رہا ہے کچھ، یہاں پہ کیچڑ بد لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی دریا پانی وانی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ جہاں جائیں گے من کل حدب ینسلون، جس ملک جس شہر پر قبضہ کریں گے اس کو چاروں طرف سے اٹیک کریں گے، انسان جانور فصلیں سب کچھ کھا جائیں گے، سب کو مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے لڑ رہے ہوں گے تو وہ لڑ لڑ کر تھک چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ کچھ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا عیسیٰ ہم ایک ایسی مخلوق بھیج رہے ہیں انہم لا یدا لہم لاحد، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی نہیں لڑ سکتا، تم ایک کام کرو اپنے بندوں کو لو اور سو اینڈ سو ویلی ہم بتا رہے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سارے لوگوں کو لے کر اس ویلی میں چلے جائیں گے، اور اب یہ یاجوج ماجوج سمجھیں گے کہ ہم نے تو دنیا فتح کر لی، اور دنیا کے اندر جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے علاوہ جو لوگ ہوں گے کچھ بھی، ان سب کو ختم کریں گے، اور ایک نائٹ یہ جو میں کچھ بتا رہا ہوں بھائی، یہ سٹوری لگ رہی ہے نا آپ کو، یہ پریڈکشن ہے ہولی پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں مینشنڈ ہے، ایک بھی چیز اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں، ٹھیک ہے۔ تو یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی سمجھیں گے کہ چلو یار اب تو ہم جیت گئے، یاجوج ماجوج سمجھ رہے ہوں، پوری دنیا کے اوپر جشن سیلیبریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور جشن سیلیبریٹ کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہم نے پوری دنیا فتح کر لی، اب آسمانوں کو فتح کرنے کا وقت ہے، آسمانوں کی طرف اس قسم کے میزائل یا ایروز پھینکیں گے، واللہ عالم وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے ایروز پھینکیں گے کہ وہ بالکل ڈیپ انٹو دا اسکائی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔
اور پھر اس کے بعد جب وہ ایروز واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایروز کے ٹاپ کو بلیڈڈ کر دے گا. یہ ہے نا ایرو کا ٹاپ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو بلیڈڈ کر دے گا, ریڈ ہو جائے گا وہ, ٹھیک ہے. جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ریڈ ایروز ہو رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بولیں گے واہ بھائی ہم نے تو آسمان کا بھی سب ختم کر دیا, کروڑوں کی تعداد میں ایروز اوپر فائر کریں گے نا, ٹھیک ہے. تو اب جشن سیلیبریٹ ہوگا پوری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج کا, کہ بھائی ہم نے پوری دنیا فتح کر لی, ٹھیک ہے, اور آسمان بھی فتح کر لیے ہیں. یہ جشن سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے, خوب ناچ گانا چل رہا ہوگا, ساری پارٹیز چل رہی ہوں گی نیو ایئر کی طرح پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. اور اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یموت کموت احد, یہ سارے کے سارے ایسے مریں گے جیسے کہ ایک آدمی مرتا ہے. یعنی اگر 10:15 پر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں یار یہ 10:15 پر مرا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ 9:15 سے 10:15 تک مرتا رہا تھا, ٹھیک ہے. مطلب کہتے ہیں تڑپ رہا تھا, زخمی تھا, جو بھی تھا, 10:15 پر مر گیا. تو بالکل پوری دنیا کے یاجوج ماجوج 1 منٹ کے اندر ایک ساتھ مریں گے. وہ کیسے؟ کہ سب کو اللہ تعالیٰ ان کے آرمز کے نیچے ایک پیل کریٹ کر دے گا, ایک دانہ ہو جائے گا, اور وہ دانہ ایسا خطرناک ہو جائے گا کہ یہ سب کے سب مر جائیں گے. اور جب سب کے سب مریں گے تو پوری دنیا کے اندر ایک اسمیل ہوگی, بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی, ٹھیک ہے. تو پوری دنیا کے اندر ایک اسمیل ہوگی, ٹھیک ہے. اور اب اس دنیا کے اندر جو اسمیل ہوگی, گندگی ہوگی, تو عیسیٰ علیہ السلام تو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو لانا تھا, ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, پہلے کچھ پرندوں کو بھیجیں گے جو اونٹ کی گردنوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے. وہ آئیں گے اور وہ ان کو پنجوں اور اپنے اپنے منہ کے اندر اٹھائیں گے اور ان کو لے جا کر سمندر میں ڈال دیں گے. اور اس کے بعد جو زمین کے اوپر گندگی ہوگی وہ گندگی اس طرف دھلائی ہوگی کہ اس کو واش کیا جائے گا بائی ا رین واٹر, ایک زبردست رین ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ گندگی صاف ہونا شروع ہوگی, ٹھیک ہے. اور وہ اس کے بعد جو فلڈ آئے گا, رین ہوگی, ٹھیک ہے, پوری زمین صاف ہوگی. اب عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر رہنا شروع کریں گے, اور جب عیسیٰ علیہ السلام گورنمنٹ اسٹارٹ کریں گے نا میرے بھائی, تو اب جب گورنمنٹ آف عیسیٰ اسٹارٹ ہوگی نا تو اتنی برکتیں ہوں گی, کیونکہ اگر گورنمنٹ میں دین ہو تو پورے ملک میں برکت آتی ہے, ٹھیک ہے. تو اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انار, ایک انگور کا دانہ کوئی نچوڑے گا, ٹھیک ہے, تو اس سے بہت سارے لوگ گلاس بھر کے انگور کا شربت پی لیں گے, ایک دانہ. اور ایک ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے خول کو, اس کے کور کو کاٹ کے لوگ شیلٹر بنائیں گے, لکڑیاں لگا کے شیلٹر بنا دیں گے, ٹھیک ہے. اور یاجوج ماجوج جو اسلحہ, یعنی وہ جو ویپن, وہ جو تیر کمان اور لکڑی کی جو بھی چیزیں چھوڑ کر مرے تھے, 7 سال تک پوری دنیا کے انسان اسی کو جلا کر اپنا فیول کریٹ کریں گے. اندازہ لگائیں, اسی سے کھانے وانے بنیں گے 7 سال تک, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی برکتوں کا دن شروع ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہرحال میرج ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر ان کی اولادیں ہوں گی, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں گے. دنیا بدلنا شروع ہوگی اور دوبارہ چینج آئے گا, جیسے ہر میسنجر کے بعد آتا ہے, اور پھر خطرناک چینج آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ قیامت کا سین شروع ہوگا, ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے یہ 2 پوائنٹ لکھ لیں, پہلے یہ 1 پوائنٹ لکھیں, بی کوئک. عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر دجال کو قتل کریں گے تو وہ ہوگا مقام لد, ٹھیک ہے, اس کا نام یہ مینشنڈ ہے. نہیں, اس وقت بس جو لوگ ہوں گے وہی زندہ ہوں گے, ہم زندہ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اگر ہمارے سامنے ہوگا تو ہم زندہ ہوں گے, ورنہ ہم ریسوریکشن اس کے بعد کی کہانی ہے. اب دیکھو ایک بات سمجھو بیٹا, کہ عیسیٰ علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ بگڑنا شروع ہوں گے, یہاں تک کہ حضرت ہولی پاپٹ نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا, اور لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے ہوں گے. بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ کہا کریں گے کہ بھئی ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ کلمہ سکھایا تھا, اور جو ورڈ حدیث میں وہ لا الہ الا اللہ تک ہے, محمد رسول اللہ کے ورڈ بھی اس کے اندر مینشن نہیں ہے. یعنی لوگ اتنا بھول چکے ہوں گے, اتنا زیادہ بھول چکے ہوں گے. نماز زکوٰۃ وغیرہ تو الگ, قرآن کے ورڈز غائب ہو چکے ہوں گے دنیا سے. قرآن کو اللہ تعالیٰ ڈسٹروائے نہیں ہونے دے گا, ایز اٹ از اٹھا لے گا, ٹھیک ہے.
تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قرآن کے ورڈ ضائع نہیں ہوں گے, قرآن کو اللہ تعالیٰ ایز اٹ اٹھا لے گا, نہ کوئی چینج کر پائے گا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا کہ ایک دن سورج یہ جو سن ہے نا وہ ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں ٹھیک ہے سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اور ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ میں سیٹ ہوتا ہے, تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا, ہر روز پوچھتا ہے کہ یا اللہ دوبارہ نکلنا ہے یا نارمل ایسٹ سے سیٹ ہو رہا ہے, ایسٹ سے رائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو روز کہتے ہیں کہ بھائی ایسٹ سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, اور قیامت کے دن جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ دیں گے بھائی ریورس ہو جا. ٹھیک ہے, یعنی ویسٹ میں جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کرے گا اور ویسٹ سے دوبارہ نکل جائے گا اور اس کے بعد نارمل روٹین پر آ جائے گا, ایسٹ ویسٹ ایسٹ ویسٹ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے نارمل روٹین پہ آنے کے بعد اب کوئی توبہ وبہ قبول نہیں ہوگی. جو اس سے پہلے توبہ کر سکتا تھا کر لے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب سنیں بھائی بہت غور سے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ علی مؤمن, قیامت کسی مسلمان پر قائم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں کتنے سیکوینس میں چل رہا ہوں چیزوں کو لے کر. قیامت کسی مسلمان پر قائم نہیں ہوگی, کیا مطلب؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائیں گے جو سارے مسلمان جو صرف اللہ کا نام لینے والا بھی جانتا ہوگا نا, جو صرف اللہ کو بھی جانتا ہوگا, لا الہ الا اللہ کو بھی جانتا ہوگا اور مسلمان ہوگا, یعنی یہ مانتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو چاہے اسے نماز پڑھنی آتی ہوگی نہیں, زکوٰۃ کا پتہ ہوگا نہیں, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح قبض کر لی جائے گی بہت آسانی کے ساتھ. وہ سارے لوگ مر جائیں گے, یہاں تک کہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, پوری زمین پر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ایک بھی باقی نہیں رہے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرافیل کو حکم کریں گے. ٹھیک ہے, اب اسرافیل کو جو حکم کریں گے نا وہ میں ذرا سا ایکسپلین کروں گا, لیکن پہلے اس پوائنٹ کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے, بلیف ان ہیئر آفٹر کے جو ہمیں اپنے آنسر میں لکھنے ہیں, 4 میجر اسٹیجز ہیں, اسرافیل سے شروع ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اینڈ آف دا لائف ود این ارتھ کو ایک مطلب بلو آف ٹرمپٹ آف اسرافیل. پھر اس کے بعد ریسورکشن یعنی سیکنڈ لائف اگین, دیٹ از بائی دا سیکنڈ بلو آف ٹرمپٹ. اس کے بعد ججمنٹ اینڈ ریوارڈ. ٹھیک ہے, وتھ پیراڈائز. ججمنٹ کون سا ہے؟ پلین آف عرفات کے اندر یعنی میدان حشر کے اندر. ٹھیک ہے, اسمبلی ان میدان حشر یا فیلڈ آف حشر. اور پھر نمبر 4 اسٹیج ہے پیراڈائز اینڈ ہیل. ٹھیک ہے, تو فرسٹ ہو گیا لائف اینڈ, سیکنڈ ہو گیا ریسورکشن, تھرڈ ہو گیا ججمنٹ اور فورتھ ہو گیا پیراڈائز اینڈ ہیل. ٹھیک ہے, تو یہ 4 اسٹیجز ہیں جن اسٹیجز کے اندر ہم نے یہ سارا کا سارا سمرائز کرنا ہے پورے آنسر کو. اچھا, اب ایگزامنر کہتے ہیں بھائی اسٹارٹ کرتے وقت یہ بھی بتا دو کہ یہ ڈے آف ججمنٹ ضروری کیوں ہے. ڈے آف ججمنٹ اس لیے ضروری ہے کہ کامن سینس ہے کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ جہاں پر نہیں ہوتے نا وہاں پر کرائم بہت بڑھ جاتے ہیں. پاکستان کا حال دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, ریوارڈ پنشمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی کسی کو قتل کر رہا ہے, بھاگ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پاکستان میں سکون سے گھوم رہا ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہائی ریٹ آف کرائم کریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قیامت کا سینس رکھا. ٹھیک ہے, کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا پورا کانسیپٹ قیامت کے اندر موجود ہے. نیکسٹ تھنگ, اب دیکھو ایک اور بات, ابھی میں نے اسرافیل علیہ السلام پر بات روکی تھی نا. ٹھیک ہے, وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے سمجھو کہ ایگزامنر یہ بالکل نیو مارک اسکیم کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ بھائی لائف آفٹر ڈیتھ کا جو اسٹارٹ ہے نا, ڈیتھ, ٹھیک ہے, دنیا کی ڈیتھ, ٹھیک ہے, اس کو بھی مینشن کرو. یہ مارک اسکیم کے اندر, نیو مارک اسکیم کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, نیو ایم ایس کے اندر. ٹھیک ہے, کہ منی ججمنٹ ہوگی گریو کے اندر. اور یہ وہی بات ہے کہ وہ جو ہم نے بلیف ان اینجلز میں پڑھا تھا کہ گریو میں آ کر اینجلز پوچھیں گے ہو از یور لارڈ, واٹ از یور ریلیجن اینڈ واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس پرسن, شوئنگ دا ریفلیکشن آف دی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. ٹھیک ہے, اور پھر منکر اینڈ نکیر آ کر یہ کوشچن پوچھتے ہیں. اچھا, اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ جو برزخ ہے نا, برزخ, اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, برزخ کا مطلب ہوتا ہے فرام دی ڈیتھ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے, ڈیتھ سے لے کر ڈے آف ججمنٹ تک کی جو ڈیوریشن ہے, میں پلیس نہیں کہہ رہا ہوں بیٹا, ڈیوریشن کہہ رہا ہوں.
ٹھیک ہے, اس کو برزخ کہا جاتا ہے. چاہے کسی کو کوئی پلیس نہ ملے, کسی کو کوئی قبر نہ ہو, بلکہ وہ کیا کرے, وہ جو ہے جلا دیا جائے, یا سمندروں میں ڈوب جائے, یا کسی پہاڑوں کے اندر ختم ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیتھ سے لے کر قیامت تک کا ایریا برزخ کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو اور اگر یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قبر میں رکھنے کے بعد صحیح آنسر کرے گا ان تینوں کوسچنس کے, تو قبر ول بی دا ریفلیکشن آف پیراڈائز. اور اگر خدا نخواستہ غلط آنسر کرے گا تو قبر ول بی دا ریفلیکشن آف ہیل. ٹھیک ہے, تو جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی یا پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی, اور وہ سکون سے اس کے اندر مزے کرے گا. یہ ذرا جلدی سے لکھ لیا بھائی پیرا 1, تو ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ, تو اب یہ دیکھیں, برزخ میں نے کہا بیٹا, برزخ کہا جاتا ہے اس ڈیوریشن کو جو فرام دا ڈیتھ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ ہے, کسی کی بھی ڈیتھ. اب وہ 2000 سال ہو سکتے ہیں, 3000 سال ہو سکتے ہیں, 100 سال ہو سکتے ہیں, 200 سال ہو سکتے ہیں, واٹ ایور. ٹھیک ہے, اور منی ججمنٹ کسے کہا جاتا ہے, یعنی ڈیتھ کے بعد جو قبر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بات آ گئی سمجھ میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ منی ججمنٹ گریو کے اندر ہوتی ہے. تو یہ لکھ لیا بھائی, آگے چلیں ہم بی کو ایک. اور یہ وہی سارے کوشچن ہیں دیکھو جو ہم نے اینجلز میں پڑھے تھے, بلیف ان اینجلز میں, کہ من ربک ما دینک. ٹھیک ہے, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ پرسن. ٹھیک ہے, کہ who is your lord, what is your religion, and what do you say about that person, showing the reflection of prophet peace be upon him. تو میرے بھائی پیرا 2 کی یہ پوائنٹس لکھ لیں بی کو ایک. ٹھیک ہے, تو ہم کنٹینیو کریں گے بلو آف ٹرمپٹ آف حضرت اسرافیل سے. یہ کویسچن یہ پوچھا ہے دانیال خان نے کہ سر یہ جو اگر گریو میں ہی ڈیسائیڈ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا, تو پھر اس کا کیا فائدہ, قیامت میں کیا ہوگا. بھائی جان, گریو میں جو ڈیسائیڈ ہوگا وہ ابھی اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے قیامت میں پہنچ کر, ٹھیک ہے, اس کو کسی کی سفارش یعنی انٹرسیشن وغیرہ مل جائے. انٹرسیشن ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, انٹرسیشن وغیرہ مل جائے. ٹھیک ہے, یا جیسے ہولی پروفٹ کی شفاعت مل جائے, تو اور بہت کچھ مل سکنے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی دنیا کے اندر ایک ریفلیکشن کریٹ ہو جاتا ہے وہ گریو میں, کہ ہاں یار قیامت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ذرا ابھی سے مزہ چکھ لو. ٹھیک ہے, اچھا بھائی دیکھیں, ایک بچے نے یہ پوچھا ہے کہ سر 3 میں سے کوئی ایک آنسر غلط ہو گیا تو, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا. بھائی دیکھو, میں نے ابھی حدیث بتائی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ماتا فقط قامت قیامتہ, جو مر جاتا ہے تو اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میرا اصل کیا, میں نے کیسی زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کویسچنز ایک دوسرے سے ایسے کنیکٹڈ ہیں, کہ ان کویسچنز کے اندر جو ہے وہ اگر ایک صحیح ہوگا تو دوسرے خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر ایک غلط ہوگا تو دوسرے بھی غلط. مثال کے طور پر اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ من ربک ہو از یور لارڈ, ٹھیک ہے, اور یہی آنسر غلط آ جاتا ہے تو ریلیجن بھی گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریفلیکشن بھی گئی, پھر کیا. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر. اسی طرح اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میرا رب, میرا لارڈ, میرا رب تو اللہ ہے, لیکن میرا ریلیجن ابھی کرنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ریلیجن ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے یہاں اونلی ون ریلیجن ایکسیپٹیبل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آ جانے کے بعد. ٹھیک ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے, کوئی اور ریلیجن ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اب اگر یہ غلط ہو گیا, ٹھیک ہے, دین کا ورڈ غلط ہو گیا, تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کنیکٹڈ کویسچنز ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ 3 کویسچنز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, بیسکس ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ذرا دیکھیے گا کہ دیکھو بھائی, اب جو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلو آف ٹرمپٹ کریں گے, اب غور سے سننا, تو حدیث میں اس کی پوری ریفلیکشن گیون ہے. ابھی کوئی کویسچن نہ بھیجیں, میری بات سنیں. حدیث میں اس کی پوری ریفلیکشنز موجود ہیں, السٹریشن موجود ہے. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے. ایک بندہ اپنے فارم کے اندر کھیت میں کام کر رہا ہوگا, ایک ویمن اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہوگی, ایک ویمن کھانا بنا رہی ہوگی, ایک شخص جو ہے وہ اپنی دکان میں کپڑا ناپ رہا ہوگا. آپ سب نے اشارہ کر کے بتایا,
کپڑا بیچنے کے لیے ناپتے ہیں نا, تو وہ کپڑا ناپ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا, اور اچانک سے اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی عجیب, اسٹرینج اور نیو قسم کا ایک میوزک ٹائپ ساؤنڈ کریٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب جب وہ ساؤنڈ کریٹ ہوگا نا, تو وہ ہر شخص اپنا کام چھوڑ دے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اینیملز, اپنی فارمنگ, اپنا کھیت, کپڑا ناپنے والا اپنا کپڑا, کسٹمر, ایک وومن اپنے بچے کو چھوڑ دے گی, پھینک دے گی, اور پھر وہ ساؤنڈ کو ڈھونڈنا شروع کریں گے, یار یہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے, لیکن وہ پوری دنیا میں آ رہا ہوگا, اس کی کوئی پرٹیکولر ڈائریکشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو اچانک وہ ساؤنڈ, جب سارے لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس ساؤنڈ کے پیچھے جا رہے ہوں گے, وہ ساؤنڈ بہت تیز ہو جائے گا. جب یہ ساؤنڈ بہت تیز ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے, تو اس ساؤنڈ کے بہت تیز ہو جانے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ایک بلاسٹ کریٹ ہوگا, ایک ارتھ کوئک کریٹ ہوگا. ساؤنڈ کی پاور ہوتی ہے نا, کبھی کبھی اس کی وجہ سے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کھڑکیاں ہوتی ہیں بجنے لگتی ہیں, کوئی جہاز نیچے سے گزرتا ہے تو, ٹھیک ہے. تو ساؤنڈ کی پاور کی وجہ سے جو ہے وہ یہ خطرناک کام ہوگا کہ اب ایوری تھنگ ول ڈائی, جتنے انسان ہوں گے ان کے چیسٹ پھٹ جائیں گے, ختم کہانی. جتنے جاندار ہوں گے سب ٹوٹنے, سب مریں گے, یہاں تک کہ پہاڑوں کو بھی ڈیتھ آئے گی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایوری سول شیل ہیو دا ٹیسٹ آف ڈیتھ, کل نفس ذائقۃ الموت, ٹھیک ہے. ایوری سول شیل ہیو دا ٹیسٹ آف ڈیتھ, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر چیز مرے گی. ہر چیز کیسے مرے گی, سنو, آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں گے, غور سے سنیے گا, آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں گے. سورج کی موت ہوگی کہ وہ بے نور ہو جائے گا, چاند کی موت ہوگی کہ اس کی شائن ختم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آسمان کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر یونیورس کے اندر گر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ایک گریٹ کیوس کریٹ ہوگا, ٹھیک ہے. پہاڑوں کی موت ہوگی, ٹھیک ہے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث والجبال کالعہن المنفوش, ٹھیک ہے, استغفر اللہ. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کل عہن المنفوش, کہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹ نہیں اڑ رہی ہوتی ہوا کے اندر, ٹھیک ہے, ویسے جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیز ہوا کے طوفان میں ہوا میں گھوم رہے ہوں. اچھا, اس کی صحیح ریفلیکشن آپ کو پتہ لگتی ہے کہ جب آپ اسپیس کی ویڈیو یا پکچر دیکھتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے ستارے, سیارے, بڑے بڑے پتھر اسپیس کے اندر ایسے ہی گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی پہاڑ کی یعنی فورس آف گریوٹی ختم ہوگی زمین کی, اور ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہوگی, بس سیز ول بوائل اوور, سیز بوائل اوور ہو کے پوری دنیا میں پھیل جائیں گی, ٹھیک ہے. یہ ہوگی ڈیتھ ہر چیز کی, بات آ رہی سمجھ میں. اور یہاں تک ڈیتھ ہوگی کہ بھائی ہر چیز مرے گی نا, جس طرح یہ فرسٹ بلو آف ٹرمپٹ ہوگا نا, تو اس میں ہر چیز کی ڈیتھ کمپلیٹ ہوگی, یہاں تک کہ انسان کے علاوہ دوسری چیزیں بھی مر جائیں گی بھائی, ٹھیک ہے. ایوری سول شیل ہیو دا ٹیسٹ آف ڈیتھ, ہر چیز کو مرنا ہوگا, ٹھیک ہے, کیا دنیا کے اندر کیا دنیا سے باہر, ٹھیک ہے. تو اب یہ پوری 100% کمپلیٹ ڈیتھ ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے گا, یہ ایکسٹریم لیول کی ڈیتھ ہے, تو اس کے بعد جو لائف آئے گی وہ بھی ایکسٹریم لیول کی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ بلو آف ٹرمپٹ ہے, نفخۃ الاولی, ٹھیک ہے. فرسٹ بلو آف ٹرمپٹ کیا ہوتا ہے, فرسٹ بلو آف ٹرمپٹ کے لیے میں ورڈ لکھ رہا ہوں جو قرآن مینشن یا حدیث مینشن کر رہی ہے, نفخۃ الاولی, ٹھیک ہے. نفخۃ الاولی, فرسٹ بلو آف ٹرمپٹ, پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز مر جائے گی, ہر چیز, ٹھیک ہے. زمین بھی مرے گی, آسمان بھی مرے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ بلو آف ٹرمپٹ ہوگا نفخۃ الثانیہ, اور یہ جو نفخۃ الثانیہ ہے نا, ٹھیک ہے, نفخۃ الثانیہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو سیکنڈ بلو آف ٹرمپٹ کہہ رہے ہیں, یہ دس از دا بلو آف لائف, ٹھیک ہے. پہلا والا تھا ڈیتھ, فرسٹ بلو تھا ڈیتھ کا ٹرمپٹ, اور سیکنڈ بلو ہوگا لائف کا ٹرمپٹ, ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زندہ کریں گے, ٹھیک ہے. ہیومن بینگ بھی, جنات بھی, پہلے ہیومن بینگ آدم سے لے کر آخری تک, پہلے جن سے لے کر آخری تک, شیاطین وغیرہ جنات کے اندر شامل, پہلے اینجل سے لے کر آخری تک, ٹھیک ہے. ہر چیز کو لائف ملے گی. وہ جو پہاڑ ٹوٹے تھے, وہ جو سمندر خراب ہوئے تھے, وہ سب کو لائف ملے گی, سن مون اسٹار دوبارہ, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ بھائی جان وہ جو جانور مر گئے تھے ان کو بھی لائف ملے گی, ٹھیک ہے, وہ بھی حدیث میں مینشنڈ ہے.
کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جانوروں کو بھی زندہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن ان کو زندہ کرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا اور مٹی کا بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن انسان مٹی کا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لائف بھی کمپلیٹ ہوگی بھائی، یہ قبر سے ایسے نکل رہے ہوں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسا پودا زمین سے نکلتا ہے، کیا مطلب؟ آپ نے وہ نیشنل جیوگرافک کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی نا، وہ کہ 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے اندر پورا پودا اور پھول وول سب نکل آتا ہے اس کے اندر، وہ جو فارورڈ کر کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی دنوں کا کیمرہ لگا کر، تو اس کو تھوڑا سا امیجن کریں کہ پودا جیسا زمین سے نکل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی انسان زمین سے اٹھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی سمندروں کی طرف سے آ رہا ہوگا، سمندروں کے نیچے بھی تو زمین ہی ہے نا، کوئی درختوں کی جڑوں سے نکل کر آ رہا ہوگا، کوئی دنیا کے کسی قبرستان سے، کوئی کہیں سے، کوئی جلا دیا گیا ہوگا، اس کی وہ جو ہے وہ استھیاں بہا دی گئی ہوں گی، وہ سب جوائن کی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور وہ پورا ایک انسان بن کے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا۔ مکہ والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو بولتے رہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے محمد، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الا ان نسوی بنانا، کیا مطلب؟ او بھائی تم کہہ رہے ہو کہ یہ باڈی دوبارہ کیسے بنے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری جو فنگر ٹپس ہیں نا، یہ جو پوری دنیا کی الگ ہیں، یعنی اگر اس دنیا میں اس وقت 7 بلین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 8 بلین لوگ ہیں، تو 8 بلین لوگ کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، اور ہر بندے کے 10 فنگر پرنٹس ہیں بھائی، ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا ڈفرنس ہو گیا، ٹھیک ہے، 80 بلین ہو گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ فنگر پرنٹس میتھڈ، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ بھی سیم بناؤں گا جو یہاں ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ اتر جائیں، آپ انگلی رکھتے ہیں، آپ کے ملک کا ڈیٹا وہاں پہ کھلتا ہے، اور آپ کے نام، اس کا پتہ، اور آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ سب وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے سبلنگز ہیں جو بھی آپ نے اپنے ملک میں ناظرہ میں اپڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، صرف انگلی رکھنے کی وجہ سے اندازہ لگائیں، تو فنگر پرنٹس تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برابر الا نسویہ بنانا مطلب میں فنگر پرنٹس تک برابر کر کے اٹھاؤں گا، تم تو باڈی کی بات کر رہے ہو، یہ بالکل ایسے ہی بنا دی جائے گی باڈی، اور اب ایوری ون ول بی رننگ ٹوورڈز اے ڈائریکشن، غور سے سنیے گا بھائی جان، جب فرسٹ بلو آف ٹرمپٹ تھا تو اس وقت بلو کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اب جو بلو ہوگا وہ لوگوں کو ڈائریکشن فیل ہوگی، اور وہ چل رہے ہوں گے، وہ پیدل پہنچیں گے، چاہے 100 سال میں، چاہے 10 سال میں پہنچے، چاہے 2.5 سال میں پہنچے، چاہے 2 سال میں پہنچے، دے آل ول گیدر ان دا فیلڈ آف عرفات، حج کے جہاں پر ہوتا ہے میدان حشر، ٹھیک ہے، جب حج پر جائیں، عمرے پر جائیں، تو ان جگہوں کا وزٹ کریں، اس دن کو یاد کریں، ٹھیک ہے، تو بہرحال جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، میدان عرفات میں جو ہے وہ سب کے سب جمع ہوں گے، اور پہلے جن سے آخری جن، پہلے انسان سے آخری انسان، سارے فرشتے، سارے جانور، ٹھیک ہے، تو یہ جگہ بہت بڑی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو بہت ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، تو اب سارے کے سارے وہاں جمع ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ذرا دیکھنا اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ذرا 2 پوائنٹ یہ پوائنٹ لکھو، پھر سمجھاتا ہوں، بی کوئی، سارے کے سارے لوگ اب میدان حشر میں، میدان عرفات میں جمع ہوں، جو بہت ایکسٹینڈڈ ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب حساب کتاب شروع کرنے والے ہوں، لیکن شروع نہیں ہو رہا ہوگا، بہت سخت دن ہوگا، اس دن کے بارے میں قرآن مینشن کرتا ہے 50,000 سنۃ مما تعدون، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا بھائی، یعنی اگر اس دن کو منٹ اور گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا جائے قیامت کے دن کو، تو اگر کسی کو 100 سال ملتے ہیں نا، تو 1.67 منٹ کے برابر ہوں گے وہ قیامت کے، اندازہ لگاؤ کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے 100 ایئرز قیامت کے 1.67 منٹ کے برابر ہیں، کتنے بڑے لاس ہم کر رہے ہیں اپنا، اتنا بڑا کہ اس تھوڑی سی زندگی کو بنانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی، ٹھیک ہے، جو 1 منٹ کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے بلین ٹریلین ایئر، مطلب ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس کا ایک دن صرف 50,000 سال کا ہے قیامت کا، تو آپ اندازہ لگائیں، تو اب جب قیامت کا دن شروع ہوگا نا، تو حالت یہ ہوگی کہ حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ پہنچیں گے حضرت آدم کے پاس، کہیں گے کہ حضرت آپ ہمارے فادر ہیں، آپ کی وجہ سے دنیا بنائی گئی تھی، آپ ایک کام کریں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، اور میں مطلب کہیں کہ حساب کتاب تو شروع کریں، تاکہ نیک لوگ تو کم از کم جنت میں جائیں، تو سیکنڈ تھنگ شروع ہو جائے گی کہ حضرت آدم کہیں گے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، یہ اس سے غلطی ہوئی تھی،
ٹھیک ہے. تم نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی لیے محنت کی 950 سال, اور بڑے اونچے بندے ہیں, تم ان کے پاس جاؤ, وہ یہ سفارش کریں گے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے کہ دیکھو بچوں, دیکھو لوگوں, مجھ سے غلطی ہوئی تھی, میرا بیٹا کافر تھا, کنان, ٹھیک ہے, میرا بیٹا کافر تھا, اور میں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹا تھا, ٹھیک ہے, تو اس سے غلطی ہوئی تھی, تم جاؤ ابراہیم کے پاس, وہ بڑا محبوب میسنجر ہے خدا کا. ابراہیم کے پاس آئیں گے تو ابراہیم بولیں گے میں نے اپنے فادر جو کافر تھے ان کے لیے مغفرت طلب کر لی تھی, اور میں نے 3 مرتبہ دنیا میں 12 میننگ ورڈز یوز کرتے تھے, جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, 12 میننگ ورڈز کہہ رہا ہوں, 12 میننگ ورڈز یوز کر لیے تھے. تو تم ایک کام کرو, موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا تھا, ان کا بڑا محبوب تھا, ان سے جا کے بات کرو. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی تھی, ایک مکہ مارا تھا, بندہ مر گیا تھا, فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ. ٹھیک ہے, قبطی جو فرعون کی قوم کا ایک آدمی تھا, اس کو مارنا نہیں تھا, لڑائی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے صرف مکہ مارا, قتل نہیں کرنا تھا ان کو, اور وہ اتنا پاور تھا مکے کے اندر, وہ مر گیا. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی تھی, تم ایک کام کرو, تم عیسیٰ کے پاس جاؤ, سیکنڈ لاسٹ میسنجر ہے, روح اللہ کہا جاتا ہے, ہر وقت جبرائیل ان کے ساتھ رہتا تھا. تو عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو عیسیٰ کہیں گے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے فالوورز نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا, تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں. ٹھیک ہے, اس پر وہ کہیں گے کہ میں تمہیں ایک پرسنالٹی کے پاس بھیج رہا ہوں, وہ تمہارا ضرور کچھ ہیلپ کریں گے. تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام ہولی پروفٹ کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ ان سے بات کرو, سفارش کریں گے. جیسے ہی وہ ہولی پروفٹ کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آل آن, اب تم لوگ صحیح جگہ پر آئے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کروں گا ان لوگوں کی پوری دنیا کی سفارش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کہ حساب کتاب شروع کر دیں یا اللہ, ایک سجدہ کروں گا, اور وہ ایسا سجدہ ہوگا جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو میں آج نہیں جانتا. اسی وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ ورڈز ڈالیں گے, میں وہ ورڈ سجدے میں کہوں گا, اور مجھے کہا جائے گا کہ ارفع رأسک سل تعطا, محمد سر اٹھائیں, جو مانگیں گے دیا جائے گا. یہ وہ دن ہوگا جب ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی, یا اللہ باقیوں کو چھوڑیں, میرا کچھ حساب کتاب کر دیں, مجھے تو سائڈ کریں, میرا کچھ کر دیں, مجھے بچا لیں, بہت سخت دن ہے. یہ انبیاء بھی کہہ رہے ہوں, اور ایک نبی ہوگا جو کہہ رہا ہوگا یا ربی امتی امتی, اے میرے رب میری امت کا کچھ کریں, میرا تو ہو ہی جائے گا. بات آ رہی سمجھ؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس دن. بہرحال اب حساب کتاب جو شروع ہوگا نا, تو یہ خطرناک ترین ٹائم شروع ہو جائے گا. اور پھر آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا. اور تو سنیے گا, ٹھیک ہے, یعنی بھائی سے بھاگے گا کہ کیا مطلب ہے کہ کہیں یار کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لے. حالانکہ دنیا میں کچھ بھی ہو نا, تو انسان اپنے ابا جی کو بعد میں کال کرتا ہے. جس کا بھائی ہو نا ذرا ٹائٹ, ہمیشہ اس کو کال کرتے ہیں, یار بھائی دیکھ یار وہ لڑکے تنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فلاں والے تنگ کر رہے ہیں. بھائی اپنے دوستوں کو بھی لے کے پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابا کو کہنے سے تو باتیں سننے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ابا کہتے ہیں اچھا تو نے بھی تو کچھ کیا ہی ہوگا نا, لیکن بھائی جو ہے وہ سپورٹ کے لیے پہنچ جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن بھائی بھی کٹ لے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ, والدہ کو دیکھ کے پہچانے کا نہیں. بولے گا آنٹی کوئی کام وام ہو تو بتائیے گا, ٹھیک ہے, لیکن ابھی میں جلدی میں ہوں. بات آ رہی سمجھ میں؟ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے آپ کچھ, لیکن کٹ لے گا. ٹھیک ہے, وہ امی وہ ابی, فادر کو دیکھ کے آگے پیچھے ہو جائے گا. بھائی اگر انہوں نے کوئی نیکی مانگ لی تو منع کیسے کروں گا, یہ تو میرے فادر ہیں. کہہ دے گا بابا جی کچھ دیکھے دیکھے لگ رہے ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے, ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں ملے تھے, ہم نے بیٹھ کر ساتھ برگر ساتھ کھایا تھا, لیکن ابھی میں جلدی میں ہوں, ذرا بعد میں ملوں گا آپ سے. ٹھیک ہے, وہ ابھی وہ صاحبتہ و بنیہ, بیگم کو دیکھ کے کہانی دور بھاگے گا. بھائی ساری زندگی خون چوسا ہے, دوبارہ آ گئی, چل بھائی نکل. ٹھیک ہے, کون ہے میں نہیں جانتا. بات آ رہی سمجھ میں؟ وصاحبتہ و بنیہ, اپنے بچوں سے دور بھاگے گا جن کے لیے دنیا میں جان دینے کے لیے تیار تھا. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی عجیب کیفیت ہو رہی ہوگی.
یہ اسٹارٹ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہوگا بیٹا جی. 50,000 سال کا دن ہے. یہ اسٹارٹ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہوگا. آہستہ آہستہ چیزیں جب نارمل ہونا شروع ہوں گی نا تو سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی, ملیں گے بھی, اور ایک دوسرے کی سفارشیں بھی کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ ورنہ سفارش کا کانسیپٹ یا انٹرسیشن کا کانسیپٹ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے, یہ جب ہوگا جب ہولی پروفٹ کی دعا قبول ہوگی, حساب کتاب شروع ہوگا, ہولی پروفٹ کی سفارشیں ہو رہی ہوں گی, تو اب لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی, ہمت ملے گی بات کرنے کی, اور ایک دوسرے کے کام آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ذرا دیکھیے گا, پھر اب بلا کرنا بک آف ڈیڈ دیا جائے گا. جو نیک لوگ ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا, اور وہ جو خوشی اس کو اس وقت ہوگی نا, پوری دنیا میں ہر جاننے والے کو دکھا رہا ہوگا, بھائی جنت کا کارڈ مل گیا ہے, جنت کا ویزا لگ گیا ہے, بس اب جا رہا ہوں, ابھی فلائٹ ہے, بس. بات آ رہی سمجھ میں؟ اب بالکل ایسی خوشی جو دنیا میں اس کو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, سارے غم بھول جائے گا. اور جو برے لوگ ہوں گے ان کو اسٹمک سے ہول کر کے, پیچھے سے بیک سے ہاتھ نکال کر ان کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کا جو افسوس اور غم کا عالم ہوگا وہ بھی دنیا میں کبھی بھی انہوں نے نہیں فیس کیا. یہ ڈے آف ٹرائل ہوگا, کوئی رینزم ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہم نے پوری دنیا کے اندر سونا بھر کے دے دیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت کہے گا کہ اللہ یہ سب لے لیں. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ آئے گا, امیر ترین آدمی آئے گا, وہ کہے گا اللہ سب کچھ لے لیں اور مجھے اس کے بدلے ایک چیز دے دے, بس جنت نہیں. یا لیتنی کنت ترابا, یہ اللہ موت دے دے, بس کہانی ختم کر دے, مکمکا کر دے, نہیں چاہیے جنت, جہنم سے بچا لے بس. ٹھیک ہے, سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوگا, اتنا خطرناک ٹائم ہوگا یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, نو انٹرسیشن ایکسپٹ بائی Allah's will. بھائی دیکھو دنیا میں ہوتا ہے کہ سر میں کچھ بولوں, میں اس کے بارے میں بتاؤں, نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بولیں گے نا کہ بھائی وہ تم خود بولو گے, بات کرو گے. ٹھیک ہے, تم بات کرو بھائی, ٹھیک ہے, تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نو بارگیننگ کہ اللہ آپ نے 5 لاکھ سال کے لیے جہنم میں بھیجا ہے, یا اللہ کچھ کم کر دیں, یا اللہ کچھ یوں کر دیں, نو بارگیننگ ایٹ آل. ٹھیک ہے, اخسؤ فیہا ولا تکلمون, اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ مرے پڑے رہو, ولا تکلمون, بات بھی نہیں کرنا ہم سے. جب ہم تمہیں کہتے تھے ہماری بات سن لو دنیا میں تو تم سنتے تھے, تمہیں کہا جاتا تھا حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ٹھیک ہے, تم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جو انٹرسٹ لے گا تو اس سے میری جنگ ہے, اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے, فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اس سے کہتے تھے ہم. جب ہم دنیا میں تمہیں کہتے تھے تو اس وقت تم ہماری بات نہیں پوچھتے, جو ہے سنتے تھے. ولا تکلمون, بات بھی نہیں کرنا ہم سے. اتنی سختی ہوگی قیامت کے. ٹھیک ہے, اٹھا کے پھینک دیا جائے گا, نو بارگیننگ ایٹ آل. اب ذرا غور سے سنیے گا, اب اللہ تعالیٰ چاہے وہ لوگوں کا اعمال حساب کتاب کرنے کے لیے نا ایک اسکیل لگائیں گے, یعنی بیلنس لگایا جائے گا. بیلنس سمجھتے ہو نا, ترازو لگایا جائے گا. وہ اتنا خطرناک ترازو ہوگا کہ نامہ اعمال کی ایک ایک چیز اس کے اندر تولی جا رہی ہوگی. اور سب سے پہلے نامہ اعمال کو دیکھ کے لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ارے یہ عجیب کتاب ہے بھائی, اس نے تو ایک سیکنڈ کی ڈیٹیل میں نہیں چھوڑی کہ وہ جو میں نے کلاس میں کسی کے اوپر صرف جھوٹا الزام لگایا تھا پین اٹھانے کا, اور اس کی وجہ سے ٹیچر نے اس کو باہر نکال دیا تھا, میں سکون سے بیٹھا رہا تھا یا بیٹھے رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ چھوٹی موٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت ساری جن سے انسان توبہ بھی نہیں کرتا میرے بھائی. ٹھیک ہے, تو ایک ایک منٹ ڈیٹیل اس کے اندر لکھی ہوئی, ایسی خطرناک ڈیٹیل. ٹھیک ہے, وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ٹھیک ہے بھائی, ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان لوگوں سے, بھائی تم ذرا عقل کے ناخن تم نہیں لے سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی, تم بتاؤ کہ کیا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے پھر پوجا کرتے تھے؟ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ قبر کے اندر تم ہی اسے دفنا کر آئے, اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اب تم نے اس کو غسل دیا. بڑے سے بڑا بزرگ ہو, جب اس کی ڈیتھ ہو جائے تو غسل ہمیں دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا, اور جب تم نے اس کی قبر بنا دی اسی کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ بابا جی یہ کر دے, بابا جی وہ کر دے. وہ اپنے جسم سے مٹی نہیں ہٹا سکتا, وہ تمہاری ہیلپ کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے, پوچھیں گے الیس اللہ بکاف عبدا,
کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں تھا جو تم نے یہ حرکتیں کی، دوسری جگہ جا کر سجدے کیے، دوسری جگہ جا کر عبادتیں کی. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب سنیے گا. اب ایک بندے کے نامہ اعمال کو نکالا گیا، اس کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. تو کوئی 1.5 ہوشیار ہوں، میں نے کہا نا کچھ ریلیکس کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لوگوں کا نام حساب کتاب شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کچھ ریلیکس کریٹ ہوگا. تو اب ایک بندہ آ جائے گا 1.5 ہوشیار. وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا کہ یا اللہ ذرا اپنے فرشتوں سے پوچھ لیں، یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ برائب اور یہ جھوٹ اور یہ گناہ، یا اللہ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا، انہوں نے غلطی سے تو نہیں لکھ دیا، کہیں کسی اور کی بک تو نہیں میرے ساتھ لگا دی، اٹیچ کر دی. ٹھیک ہے. کوئی غلطی ہو گئی آپ پوچھ لیں، پیار سے پوچھ لیں. ہوتے نا 1.5 ہوشیار. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے اچھا ابھی پوچھتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کا منہ سیل کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، وہ حیران ہو جائے گا. فرشتے تو دور کی بات ہے، ان کا اپنا ہاتھ بات کرنا شروع کرے گا، وہ یوں دیکھے گا رائٹ اور لیفٹ، یار یہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کی ٹانگیں بات کرنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو ایک اور جگہ قرآن میں مینشن ہے، وہ پوچھے گا بھائی تم کیوں بات کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس خدا نے بولنے کا حکم دیا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی آج حکم دیا. اچھا جی. ابھی یہ خاموش ہوں گے. الیوم تحدث اخبارہا، زمین بول اٹھے گی اللہ میں بھی وہیں تھی، میرے اوپر ہی کھڑے ہو کے اس نے یہ رشوت دی تھی، میرے اوپر ہی کھڑے ہو کے رشوت دی تھی، میرے اوپر ہی کھڑے ہو کے فلاں کا قتل کیا تھا، اور میرے اوپر ہی کھڑے ہو کر یہ اس نے فلاں جھوٹ بولا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک ایک چیز بات کر رہی ہوگی. باڈی آرگنز ول اسپیک اپ. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ کہانیاں چل رہی ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ کیٹیگرائز کر دیں گے لوگوں کو اشتاتا. ٹھیک ہے. لیو رہو اشتاتن لیو رہو آمالہم، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور کیٹیگریز بنا دے گا. بھائی یہ نیک بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے جنت میں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے، یہ اس لیے جنت میں جا رہے ہیں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، یہ اس لیے جنت میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی مشکل سے تکلیفوں کے ساتھ ٹھیک ہے اسلام پر عمل کیا تھا، ورنہ سب ان کے دشمن ہو گئے تھے، اسلام پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ کیٹیگریز بن جائیں گی. اور کچھ اس لیے بھائی یہ والے جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ جھوٹ بہت بولتے تھے، یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ رشوت دیتے تھے، یہ اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے تھے، اور یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے، یہ اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو بیٹا مانتے تھے خدا کا، اینڈ سو ہر چیز کی کیٹیگری بنا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب جب کیٹیگریز ہوں گی نا تو آپ اندازہ لگا لیں بلین ٹریلینز آف دا پیپل ہیں، اچانک سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اور یہ ہر بندہ اتنی خوف میں ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے جس کو ورڈز کے اندر ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ایک اچانک آواز آئے گی وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی. یہ بہت خطرناک منظر ہوگا. اور وہ چیخ رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ بہت کم لوگ آپ نے میرے اندر ڈالے ہیں، اور ڈالے ہیں اور لوگوں کو میرے اندر ڈالیں. ٹھیک ہے. آپ سے اس نے فرمایا کہ اس کی 70 اسٹرنگز ہوں گی، رسیاں ہوں گی، اور ہر اسٹرنگ کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اور وہ پھر بھی اچھل رہی ہوگی کہ، اور وہ جب چیخ رہی ہوگی نا تو ایک ایک کیٹیگری جو اس کے اندر ڈالی جا رہی ہوگی، تو ہر شخص کا دل جو ہے نا وہ نکل کے باہر آ رہا ہوگا کہ اللہ میری باری، اب میری باری نہ آ جائے، اب میری باری نہ آ جائے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. تو اس پر جو ہے وہ یہ خطرناک ترین منظر ہوگا جس وقت ہر شخص یا رب نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ ذرا دیکھیے گا کہ اس وقت انسان کو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کیا کرنا پڑے گا، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی کیا کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا. اور اس کے بعد لوگ پیراڈائز اور ہیل میں ڈالے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. پیراڈائز میں ڈالے جا رہے ہوں گے، کچھ ہیل میں ڈالے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور کرمنلز ٹو ہیل جائیں گے. بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. یہ وہی والی ورس ہے سورہ زلزال کی. ٹھیک ہے. کہ anyone who has done the atom's weight of good deed shall see it, anyone who has done the atom's weight of bad deed shall see it. ذرا جلدی سے لکھ لو، پھر ایک دو باتیں ڈسکس کریں گے. بھائیوں بہنوں، بھائیوں بہنوں، یہ میں نے آپ کے سامنے بہت سمرائز وے کے اندر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. ڈے آف ججمنٹ کو، ورنہ اتنی زیادہ ڈیٹیل قرآن اور حدیث میں ہے کہ آپ کی سوچ ہے. میں نے تو بس ایک ریفلیکشن سا تھوڑا سا کریٹ کیا ہے اس 1.5 آور یا 1.25 آورس کے لیکچر کے اندر. ابھی اس کا کوشچن پارٹ بی باقی ہے، اور اس کا ایک اور کوشچن آتا ہے جنت اور جہنم والا. ٹھیک ہے.
تو جنت اور جہنم والا اور پارٹ بی کا جو کوشچن آتا ہے وہ ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو بہت سمرائز وے کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے, وہ میں ابھی کرواتا ہوں. آج کمپلیٹ کر کے اٹھیں گے بھائی. ٹھیک ہے, جسٹ اے منٹ. دیکھو بیٹا, یہاں تک تو ہو گئے نا 4 اسٹیجز آف دا ڈے آف ججمنٹ. ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیج مطلب ان 4 اسٹیجز میں سے فرسٹ اسٹیج تھا اینڈ آف دا لائف with the first blow of trumpet. Second stage تھا resurrection with the second blow. Third stage تھا assembly in Arafat. ٹھیک ہے, اور fourth stage تھا reward with paradise and hell. ٹھیک ہے, اور presentation of the deeds اور everything یہ سب اس کے اندر عرفات میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھو ذرا یہ پارٹ بی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کا ہماری ڈیلی لائف پر کیا انفلوئنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہماری ڈیلی لائف پر کیا انفلوئنس ہو سکتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے ہم سے. ٹھیک ہے, تو ڈیلی لائف پر کیا انفلوئنس ہو سکتا ہے ذرا دیکھیے گا, یا امپورٹینس آف دس بلیف ان دا مسلم لائف کیا ہوگا. تو نمبر 1 دیکھو کہ بھائی دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ بلیف. یہ پارٹ بھی لکھ لیا ہے, لکھ رہے ہیں, چلیں جلدی کریں, جلدی سے لکھ کہ explain the importance of Muslims belief in resurrection and the last day. Resurrection and the last day پر belief رکھنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں, یا ہماری ڈیلی لائف پر کیا انفلوئنس. نمبر 1 ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم بولتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. کیوں؟ دیکھو, اٹ اسٹاپس فرام سن. یعنی یہ ڈے جو ہے نا, جو لوگ پیار سے بات نہیں مانتے ان کو سختی سے بات منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ ڈے. ٹھیک ہے, کہ اس کو قیامت یاد دلائی جاتی ہے کہ بھائی تم ظلم کر رہے ہو تو تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایگزامپل آف فاسٹنگ. اس بلیف پر, اس بات پر بلیف, ڈے آف ججمنٹ پر بلیف رکھنے کا ایک اور بینیفٹ یا ریفلیکشن یہ بھی ہوتی ہے ہماری ڈیلی لائف میں کہ یار اگر ہم گھر پہ اکیلے بھی ہوتے ہیں نا, کوئی گناہگار سا بھی آدمی ہوتا ہے, وہ بھی کہتا ہے نہیں یار روزہ میں نے جو رکھا ہے نا اس کو ضائع نہیں کروں گا, چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سارا کھانے پینے کا سامان رکھا ہوتا ہے فریج میں, ٹھیک ہے, افطار کا سامان رکھا ہوتا ہے, لیکن 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھاتا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا. اٹ میکس اس موسٹ ریسپانسبل سٹیزن آف دا ورلڈ. کہ انسان نہ مسلمان نہ غیر مسلم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ, ناٹ اونلی دس ون, بلکہ انسان مسلمان اور غیر مسلم تو چھوڑیں, جانوروں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا, کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا بھی بدلہ دینا ہے. یاد ہے وہ وومن جس کے بارے میں ہولی پاپٹ نے فرمایا بہت نیک تھی, نمازیں پڑھتی تھی, لیکن اس نے کیا کیا تھا, ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گئی تھی, کھانا پینا نہیں دیتی تھی, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. اور ایک وومن جو نیک نہیں تھی لیکن اس نے ایک ڈاگ کو جو بالکل مرنے کے قریب ہو گیا تھا, اس کو کھانا پینا نہیں مل رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو پانی پلایا تھا کنویں سے نکال کر, تو اس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی تھی. تو یہ ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو قیامت کے دن کا ایک فیئر کریٹ ہوتا ہے, انسان نیک بنتا ہے. نیکسٹ تھنگ, سینس آف دا لمیٹڈ ایگزسٹنس. کیا مطلب؟ انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یار بھائی دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں, ہم زیادہ دنوں کے لیے نہیں آئے دنیا میں. جب ہم زیادہ دنوں کے لیے نہیں آئے, ٹھیک ہے, تو یار دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کریں جتنی کہ دنیا کے لیے آئے, جتنے دنوں کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آخرت جس کے لیے ہمیشہ کے لیے آئے ہیں تو اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کریں. ٹھیک ہے, نیکسٹ تھنگ دیکھو, ہمارے یہاں الٹا ہے. آخرت یعنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے, جو فار ایور ہے, جو 100% ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم بولتے ہیں ٹائم ملے گا تو نیک بن جائیں گے. اور دنیا کے لیے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو اصل پرپز ہے, صبح سے لے کر رات تک کسی کے لیے لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے, باقی درمیان میں ٹائم ملا تو نمازیں دیکھ لیں گے, کسی کی ہیلپ کر لیں گے. اچھا, ٹو اسٹرائیو فار اے بیٹر لائف ان دا نیکسٹ ورلڈ. نیکسٹ ورلڈ یعنی ہیئر آفٹر کے لیے, وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے بعد وہ نیک بنا رہتا ہے, دوسروں کے کام آتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی مسلم ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اٹس میننگ. مسلمان جو ہے نا اس کانسیپٹ کے صحیح میننگ کو پر عمل نہیں کر رہے ہوتے میرے بھائی. بہت برا حال ہے مسلمانوں کا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو ہیو ڈن دیٹ.
جلدی کیجیے گا, ایک پارٹ اے کروانا ہے. یہ ایک پارٹ اے ہے جو آج تک یہ پارٹ اے آیا تو نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا یہ پارٹ اے آنے کے چانسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, کیا پارٹ اے ہے؟ جنت اور جہنم کے مین فیچرز. ٹھیک ہے, تو پیرا ون تو وہی ہوگا جو ہم نے بالکل پیرا ون لکھا تھا, جو ہے وہ انٹروڈکشن آف بلیف ان ہیئر آفٹر کا. ٹھیک ہے, تو میں یہاں لکھ رہا ہوں سیم ایز دا پیرا ون آف بلیف ان ہیئر آفٹر, یعنی ابھی جو ہم نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اس کا پیرا ون بالکل سیم آ جائے گا. یعنی وہی کرائم والی بات, ٹھیک ہے, کہ اگر ریوارڈ پنشمنٹ نہیں ہوگا تو جو ہے وہ کرائم بڑھ جائیں گے, اور 4 اسٹیجز ہوتے ہیں اس دن کے. ٹھیک ہے, اور وہی والی ورڈس, ٹھیک ہے, جو پہلے لکھی ہوئی تھی. اس کے بعد اب مین فیچرز آف پیراڈائز بتا دیں گے آپ. یہ پیراڈائز کے مین فیچرز کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی کینالز رکھی ہیں, ٹھیک ہے, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں, کون کون سے فروٹس رکھے ہیں, وہ ساری باتیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر آپ بتانا شروع کر دیں گے. نیکسٹلی مین فیچرز آف دا لائف ان ہیل, کہ خدا نخواستہ کیا کیا عذابات ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سارے. تو دیکھنا بیٹا, یہ جو ہے نا میں نے اس طرح سے نا جمع کیے ہوئے ہیں, میں آپ کے نوٹس میں بھی گیون ہے. ٹھیک ہے, پیرا 2 یہ رہا, پیرا 1 تو وہی پرانا والا آ جائے گا, یہ پیرا 2 ہو گیا. ٹھیک ہے, P2, اور یہ بالکل آپ کے لکھے ہوئے نوٹس میں, آپ کو کاپی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور یہ پیرا 3, ٹھیک ہے, جہنم کی ساری باتیں, کہ کیا کیا عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھے ہیں, کس طرح کی ہے جہنم. ٹھیک ہے, یہ پورا 2-3 گھنٹے کا لیکچر ہے جو میں اب نہیں کر سکتا, جس کو مجھے کرنا بھی نہیں ہے. آپ نے صرف اس کو نوٹ سے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ بالکل بلیف ان ہیئر آفٹر کے فوراً بعد ہے. کوئی ایشو ہے میرے بھائیوں؟ پرسن 1 پیج نمبر دیکھ لو نا, بلیف ان ہیئر آفٹر کے ڈے آف ججمنٹ کے فوراً بعد ہے. یہ دیکھو, یہ تو کوشچن, ٹھیک ہے, جن کا کچھ مس ہو گیا ان کے لیے. یہ تھا پیرا 1, لیتے جاؤ اسکرین شاٹ. ٹھیک ہے, یہ تھا پیرا 2, یہ تھا پیرا 3, اور یہ تھا پیرا 4. ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا پارٹ بی. ٹھیک ہے, سب کچھ جس کو لیو کرنا ہے لیو کر سکتے ہیں, جن کا کوئی کوشچن ہے وہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, بیک گراؤنڈ درشنا یاد نہیں کرنا ہے جو میں نے سارا سنایا. آپ نے یاد کہاں سے کرنا شروع کرنا ہے؟ یہ پیرا 1 سے. ٹھیک ہے, اور یہ پیرا 2 کون بچہ ہے, یہ پیرا 2 بھی ہو گیا. لاسٹ سلائیڈ, لاسٹ سلائیڈ یہ رہی, یہ سوری یہ سیکنڈ لاسٹ ہے, لاسٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, ویری گڈ. سر پارٹ اے دکھا دیں. پارٹ اے یہ رہا نا آپ کے سامنے آ گیا, سیکنڈ پارٹ اے. ٹھیک ہے, جنت جہنم والا. اور کچھ جائیں مزے کریں.